ہر کسی کے پیچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو، مگر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے گھر پر بہت زیادتی کی، بہت تشدد کی، اور ہم کوئی غدار نہیں ہیں کہ ہم اپنے والد کے قاتل کے ساتھ کام کریں گے، اور ہم کوئی غدار نہیں ہیں کہ ہم اپنے والد کے قاتل کے ساتھ کام کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو جنگ ہم نے لڑا وہ یہ 6 نہر والے منصوبہ کے خلاف، وہ گورنمنٹ ریاست کی طرف تھا تو ہم ان کے خلاف لڑ رہے تھے اس بات پر۔ اور پھر میں اور بھی آپ کو چیزیں بتا سکتا ہوں۔ ایک تو میں خود اپنے آپ کو بنانے کا کوشش کر رہا ہوں، آئی گیس کامیاب ہو رہا ہوں، اس لیے لوگ الزام لگا رہے ہیں، پر بس میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا جنید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ نے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سی درخواستیں جو موجود ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ فاطمہ بھٹو صاحبہ کب آ رہی ہیں پاکستان میں اور کب باضابطہ طور پہ پارٹی کا اعلان ہوگا؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں شامل ہونے کے لیے؟ اگر اس کے بعد اگر ہم کویشچنز پر ٹاپک پہ دھیان کر سکتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ فاطمہ بھٹو آ رہی ہے، بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی اعلان کریں گے۔ ہماری کوشش ہے، خواہش ہے کہ ہم پہلے یوتھ ونگ کے ساتھ پارٹی آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ جواب پارٹی کی طرف سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے؟ کسی لوکل پارٹی کے لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ؟ اگر میں نام بتاؤں تو پھر ان کے پاس شو کاز نوٹس آئے گا، تو میں نہیں بتاؤں گا، مگر I'm really sorry to say، مگر ہمارے اگر آپ منشور کے بارے میں سوال کریں گے تو یہ ہمارے منشور ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم لیاری کے لوگ کے ساتھ ہیں، ہم مہیشوری کمیونٹی کے ساتھ ہیں، ہم ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہیں، اور ہم شروع سے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں، تفصیل میں آپ کو بتاؤں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان، اس وقت لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کچھ کم تھے، اب ہم کہتے ہیں جی روٹی کپڑا مکان اور اس کے ساتھ بھی پانی بجلی اور گیس، تو اور اس کے ساتھ بھی جیسے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اسلام ہمارے دین ہے، سوشلزم ہمارے پالیٹکس ہے، سیاست ہے، اور عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مساوات کی ضرورت ہے، برابری کی ضرورت ہے پاکستان میں، اور مساوات تو ایک جو لوگ PPP کا تاریخ جانتے ہیں، مساوات ان کا بڑا اہم اخبار تھا، اور تو ہم یہ لفظ واپس لا رہے ہیں مساوات، اور یہ ایک اسپرچول روحانی لفظ بھی ہے، اور ترقی، مگر ترقی وہ نہیں ہے کہ اشارے بھٹو جیسے ترقی یعنی کہ لوگوں کی محفوظ گھروں، لوگوں کے صاف پانی 24 گھنٹے، لوگوں کی بجلی 24 گھنٹے، لوگوں کی گیس 24 گھنٹے، لوگوں کے صاف سڑک، اور لوگوں کے محفوظ شہر، محفوظ علاقے، محفوظ محلے، اور آزادی کس سے؟ آزادی ظالموں کے زنجیروں سے اور اس استحصالی نظام سے۔ اچھا جنید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے نئی پارٹی کے سلسلے میں پنجاب کا دورہ کیا، اب اس کے بعد کون سے جو صوبے ہیں ان کا دورہ کریں گے؟ کیونکہ آپ نئی پارٹی بنا رہے ہیں، باقی بھی صوبے ہیں، آپ نے سندھ کا بھی دورہ کر لیا ہے اور پنجاب کا دورہ بھی آپ کر چکے ہیں، تو باقی جو صوبے ہیں وہ وہاں کب اپنا منشور پہنچا رہے ہیں؟ اور یہ ہے کہ جو وڈیرے ہیں سندھ کے، وہ وہاں سیاست کرتے ہیں، جو اقتداری سیاست ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی پارٹی بنا رہے ہیں، کیا آپ بھی انہیں شامل کریں گے؟ یہ جو وڈیرے ہیں سندھ کی عوام پہ ظلم کرتے ہیں، تو آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ بھی انہیں شامل کریں گے اپنی پارٹی میں؟ دیکھیں پاکستان میں کئی لیاری ہیں، کئی لیاری ہوتے ہیں، کئی محلے ہیں جس میں مزدور رہتے ہیں، جس میں محنت کش لوگ رہتے ہیں، جس میں ہمارے
پاکستان کی ریڑھ کی ہڈیاں رہتے ہیں. تو اس لیے جیسے کہ ہم لیاری میں جاتے ہیں اسی طرح ہم مرید کے پہ بھی جاتے ہیں لاہور کے، اس طرح ہم فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریاز پہ بھی جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر صوبہ کا دورہ کریں گے. ابھی ہمارا رابطہ مہم شروع نہیں ہوا، ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، چند لوگوں سے مل رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا بڑا سا عوامی رابطہ مہم ہوگا، اور ہمارے انشاءاللہ تعالی ممبرز بڑھیں گے. اور آپ نے کہا وڈیرے، اگر ہم وڈیرے بھی لائیں گے، ہر وڈیرا ایک جیسا نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے ہوں. ہر وڈیرا ایک جیسے نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ زمیندار ہیں، جو کہ چھوٹے یعنی کہ 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 20 25 ایکڑ سنبھالتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ لینڈ ریفارم سے پہلے ان کی بھی یونینائزیشن ہو، لوگوں کی یونینائزیشن ہو، جو لوگ لیاری میں رہتے ہیں، جو لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، جو کہ ان کی شاید اونرشپ نہ ہو، یا اونرشپ از فزی، یا ڈاکیومنٹس ان کے پرانے ہوں گے، تو ان کی بھی یونینائزیشن ہونا چاہیے. اور اگر لیاری کے لوگ یونین میں متحد ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ دیں گے. ذوالفقار صاحب، حکومت کے بارے میں آپ کے تو خیالات ہمیں سمجھتے رہتے ہیں. ملک کی جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ اور کیا آپ سندھ کے جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہیں تو وہ آپ ان کو اتحاد میں شامل کریں گے یا ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟ جو موجودہ اپوزیشن ہے جی، ہم ان کے ساتھ ہیں، سیاسی طور پر ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین کو تحفظ کریں، اور ہم بالکل ہم اس بات پہ قبول ہیں کہ آئین کا تحفظ کریں، اور جتنے ترمیم any amendments should actually be removed except for the 18th amendment, those amendments that were done after Ziaul Haq, تاکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن اس کے اوریجنل فارم، اس کے اوریجنل شیپ میں آئیں. آپ نے قوم پرستوں کا ذکر کیا. قوم پرست تو ہمارے ملک کا حصہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ میں وطن پرست ہوں اور میں سندھ پرست بھی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی کو یہ محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان، میں نے یہ کئی دفعہ مرتبہ کہا کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے نا، کہ قوم مینز نیشن. ایک قوم نہیں ہے جس میں سب ایک زبان بولتے ہیں، جس میں سب ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں، یا سب پتہ نہیں جو بھی، جیسے فرانس، اسپین، انگلینڈ ہے. ہم ایک قومی اتحاد ہے. ہم بہت سارے قوم ہیں، اور ہم نے ہم نے آپس میں we came together in 1947 1947 میں ہم نے اتحاد کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم ساتھ کام کریں گے ہندوستان کے مظلوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن یا فرقت سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہونے چاہیے. ایک تو خود مختاری ہو، not only on a provincial level، نہ صرف صوبائی طور پر بلکہ UC لیول پہ بھی، کہ لوکل باڈیز واپس لے آئیں. اور ہم اس میں بھی یقین رکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.